ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل سے جنگ بندی کی قرارداد منظور ہو جانے کے باوجود ابھی تک غزہ پٹی میں لڑائی بند نہیں ہو سکی ہے۔ اسرائیل کا حملہ غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر لگاتار جاری ہے۔ اسرائیل کے تازہ حملے میں اسرائیل کی تازہ بمباری میں 18 فلسطینیوں کی شہادت ہو گئی ہے، جس میں 9 بچے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی سینا نے ابھی تک الشفا ہسپتال کا محاصرہ کر رکھا ہے، اس کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور وہاں لگاتار لڑائی جاری ہے۔ اسی طرح النصر کیمپ کا بھی محاصرہ کر رکھا ہے اسرائیلی سینا نے، اور غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر اسرائیل کی بمباری جاری ہے۔ اسرائیل کی سینا لڑ رہی ہے۔ کچھ ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے اسرائیلی سینا اور القسام بریگیڈ کے لڑاکوں کے بیچ بہت کلوز فائٹ ہو رہی ہے، بہت قریب سے دونوں کے بیچ جھڑپ ہو رہی ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل نے سوموار کو دیر رات یہ ریزولوشن پاس کر دیا کہ جنگ بندی ہوگی اور غزہ پٹی سے اسرائیلی سینا کو نکلنا ہوگا، غزہ پٹی پر اسرائیل کو حملہ بند کرنا ہوگا، بدلے میں تمام یرغمالیوں کو بھی رہا کیا جائے گا، اور جو فلسطینی اسرائیل کی جیلوں میں بند ہے ان کو بھی رہا کیا جائے گا۔ پچھلے 6 مہینہ میں یا کہہ لیجئے گزشتہ 172 دنوں میں پہلی مرتبہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل نے اس طرح کا کوئی ریزولوشن پاس کیا ہے، اور یہ پہلا ریزولوشن تھا یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کا جس کو امریکہ نے ویٹو نہیں کیا یا کسی اور ملک نے اپنے ویٹو پاور کا استعمال نہیں کیا۔ اس طرح 14 ممالک نے جنگ بندی کے حق میں ووٹ کیا، امریکہ نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا اور یہ ریزولوشن پاس ہو گیا۔ اب جنگ بندی لازمی ہو چکی ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے سیکورٹی کونسل نے فوراً کہا کہ اب جنگ بندی ہو جانی چاہیے اور اسرائیل کو فوری طور پر اپنا حملہ روکنا ہوگا۔ اگر اسرائیل نے اپنا حملہ نہیں روکا تو اس کو ناقابل معافی جرم سمجھا جائے گا اور اسرائیل سے اس کا مواخذہ کیا جائے گا، لیکن ابھی تک اسرائیل نے حملہ کو نہیں روکا ہے۔ سوموار کو یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں 15 میں سے 10 ممبر ممالک کی طرف سے یہ ریزولوشن لائی گئی تھی۔ اس میں بات شامل تھی کہ غزہ پٹی میں مستقل جنگ بندی ہوگی، بدلے میں تمام یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ امریکہ نے کوشش کی اور امریکہ نے مداخلت کر کے مستقل جنگ بندی کے ورڈ کو چینج کر کے طویل ترین جنگ بندی یا لانگ ٹرم جنگ بندی شامل کر دیا اور پرماننٹ جنگ بندی کے ورڈ کو امریکہ نے تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد امریکہ نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ سلامتی کونسل کے جو 15 ممبر ممالک ہیں ان میں سے 14 نے ووٹنگ میں حصہ لیا، امریکہ غیر حاضر رہا، اور اس طرح پچھلے 172 دنوں میں 5-6 مرتبہ سلامتی کونسل میں مسودہ پیش کیا گیا تھا، ریزولوشن لایا گیا تھا، لیکن ہمیشہ ویٹو پاور کا استعمال کیا گیا۔ اس مرتبہ ویٹو پاور کا استعمال نہیں ہوا اور ریزولوشن پاس ہو گیا، اور سلامتی کونسل سے جو ریزولوشن پاس ہوتا ہے اس پر عمل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کا 2 ادارہ سب سے اہم ہے کہ جنرل اسمبلی کا، اور دوسرا ہے سیکورٹی کونسل کا۔ جنرل اسمبلی میں تمام ممبر ممالک کو ووٹنگ کا اختیار ہوتا ہے اور اکثریت رائے سے فیصلہ ہوتا ہے، لیکن جنرل اسمبلی سے جو ریزولوشن پاس ہوتا ہے، جو قرارداد یا جو پرستاؤ وہاں سے منظور ہو جاتا ہے، اس پر عمل کرنا لازمی نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، سفارتی دباؤ ہوتا ہے، اخلاقی دباؤ ہوتا ہے، لیکن اس پر اگر کوئی ملک عمل نہیں کرتا ہے، اس کے خلاف فیصلہ ہو جانے کے باوجود وہ مجرم نہیں گردانا جاتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن کا دوسرا اہم ادارہ ہے سیکورٹی کونسل کا، جس کو اردو میں سلامتی کونسل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے 15 ممبرز ہوتے ہیں۔ 15 ممبرز میں سے 5 مستقل ممبر ہیں جن کو ویٹو پاور حاصل ہے، اور 10 ممبرز ہر 2-3 سال پر بدلتے رہتے ہیں۔ 5 ممبرز جن کو ویٹو پاور حاصل ہے جو مستقل ممبر ہیں وہ امریکہ، روس، چین، فرانس اور انگلینڈ ہے۔ ان میں سے کوئی ایک ملک بھی اگر اپنے ویٹو پاور کا استعمال کرتا ہے تو وہ ریزولوشن پاس نہیں ہو پاتا ہے، اس پر عمل نہیں ہو پاتا ہے۔ اب تک یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل میں جو بھی ریزولوشن لایا گیا جنگ بندی کے سلسلے میں یا اسرائیل پر لگام لگانے کے سلسلے میں، اس ریزولوشن کو امریکہ نے ختم کر دیا، یعنی پاس نہیں ہونے دیا، کیونکہ امریکہ نے ویٹو پاور کا استعمال کیا۔ کبھی انگلینڈ نے اپنے ویٹو پاور کا استعمال کیا، کبھی فرانس نے ویٹو پاور کا استعمال کیا، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے جب کسی بھی ملک نے ویٹو پاور کا استعمال نہیں کیا اور امریکہ ووٹنگ سے غیر حاضر رہا۔ اور اب اس فیصلہ پر، یعنی جنگ بندی کا جو فیصلہ ہو چکا ہے یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل سے، اس پر عمل کرنا لازمی ہے۔ اسرائیل کے لیے یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکریٹری انتونیو نے فوراً بیان بھی دیا تھا، لیکن ابھی تک اسرائیل نے اس پر عمل نہیں کیا ہے۔ اس معاہدہ میں جو اہم باتیں شامل ہیں اس کو بھی سمجھے۔ اس معاہدہ
معاہدہ میں یہ بات شامل تھی کہ مستقل طور پر غزہ پٹی میں جنگ بندی ہوگی۔ امریکہ نے اس کو طویل ترین جنگ بندی کے ورڈ سے تبدیل کر دیا، یعنی لانگ جنگ بندی ہوگی، لیکن لانگ جنگ بندی کا دائرہ کتنا بڑا ہوگا اس کی وضاحت نہیں ہے۔ بدلے میں بات بھی شامل ہے کہ بغیر کسی شرط کے تمام یرغمالیوں کو رہا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو فلسطینی اسرائیل کی جیلوں میں بند ہے ان کی رہائی بھی اس معاہدہ میں شامل ہے۔ غزہ پٹی میں امداد کو بغیر کسی روک ٹوک کے پہنچنے دیا جائے گا، یہ شرط بھی اس معاہدہ میں شامل ہے۔ حماس نے یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل سے پاس ہونے والے اس ریزولوشن کا خیر مقدم کیا ہے، اور حماس نے کہا کہ اچھا ہوا ہے یہ ریزولوشن پاس ہو گیا ہے، ہم اس کا سواگت کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں، جنگ بندی ہونی چاہیے۔ دوسری طرف اس ریزولوشن کے پاس ہو جانے کے بعد اسرائیل آگ بگولا ہو گیا ہے، چراغپا ہو گیا ہے، اور اسرائیل دنیا میں اب خود کو تنہا محسوس کرنے لگا ہے۔ اسرائیل نے امریکہ سے بھی اپنا رشتہ خراب کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسرائیل کا ایک ڈیلیگیشن امریکہ جانے والا تھا، لیکن یہ فیصلہ ہو جانے کے بعد یا امریکہ کی طرف سے ویٹو پاور کا استعمال نہ ہونے کے بعد اسرائیل نے اپنے اعلیٰ سطحی ڈیلیگیشن کو امریکہ جانے سے روک دیا ہے، یہ دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ کا بھی بیان آیا ہے کہ اب اسرائیل دنیا میں تنہا ہو گیا ہے، جو غلط ہو رہا ہے اسرائیل کے ساتھ، اور امریکہ کو اسرائیل کا ساتھ دینا چاہیے۔ دنیا کے کئی بڑے بڑے تجزیہ نگار یہ لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے ابھی تک جنگ بندی کی حمایت نہیں کی تھی، ہمیشہ اسرائیل کو آگے بڑھا رہا تھا۔ غزہ پٹی میں جینوسائیڈ کا مجرم امریکہ بن گیا تھا، پوری دنیا نے امریکہ کے کھیل کو سمجھ لیا تھا۔ امریکہ کی پالیسی پر، اس کے نظام پر ہر طرف سے سوال اٹھنے لگا تھا، خود امریکہ میں بہت زیادہ اختلاف ہونے لگا تھا۔ پچھلے دنوں یہ خبر بھی آئی تھی کہ امریکی سینا کے، امریکی فضائیہ کے ایک اعلیٰ ادھیکاری نے خودکشی کر لی تھی۔ ان کو اس بات کا یقین تھا، انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا تھا سوشل میڈیا پر لے کر کے، کہ غزہ پٹی میں جو نسل کشی ہو رہی ہے، جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اس کے لیے ذمہ دار امریکہ ہے۔ تو لگاتار امریکہ میں پروٹیسٹ ہو رہا تھا، احتجاج ہو رہا تھا، امریکی سرکار پر دباؤ بن رہا تھا، امریکہ کی عوام لگاتار احتجاج کر رہی تھی، اور اسی وجہ سے امریکی صدر جو بائیڈن کو، امریکی انتظامیہ کو جھکنا پڑا، اور اس مرتبہ شرم کے مارے جنگ کو سپورٹ نہیں کیا امریکہ نے، اور اس طرح یہ ریزولوشن پاس ہو گیا ہے۔ لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اسرائیل کب اس ریزولوشن پر عمل کرے گا، جبکہ ضابطہ کے مطابق، دستور کے مطابق اسرائیل پر اس ریزولوشن کو ماننا اور جنگ بندی پر فوری طور پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر اسرائیل اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ مجرم قرار پائے گا، اور اس پر عالمی طاقتوں کے لیے حملہ کرنے کا دروازہ کھل جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک غزہ پٹی سے اسرائیلی سینا نکل پاتی ہے۔ اس پوری جنگ میں، یعنی 172 دنوں میں اسرائیل نے اپنا جو ہدف طے کیا تھا، اس ایک بھی ہدف میں اسرائیل کو کامیابی نہیں مل سکی۔ اپنے ایک بھی یرغمالی کو اسرائیل وہاں سے باہر نہیں نکال سکا ہے۔ اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر یوآ گیلن کا بھی ایک بیان سامنے آیا، جس میں اس کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے یرغمالی حماس کی قید میں رہیں گے، ہم حملہ بند نہیں کریں گے، جنگ بندی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن ابھی تک جنگ کرنے کے نام پر ایک بھی یرغمالی کو اسرائیل کی سینا آزاد نہیں کرا سکی ہے، اور یہی اسرائیل کی ہار ہے۔ اور اب جنگ بندی ہو جائے گی، اسرائیلی سینا کو نکلنا پڑے گا، تو پوری دنیا اسرائیل کی ہار کو، اسرائیل کی شکست کو دیکھے گی کہ القسام بریگیڈ اور حماس، جن کے پاس جنگی جہاز نہیں تھے، جن کے پاس فائٹر نہیں تھے، جن کو دنیا کے کسی ملک کا سپورٹ نہیں تھا، جن کے پاس ڈرون نہیں تھے، جن کے پاس میزائل نہیں تھے، جن کے پاس منظم کوئی ملک نہیں تھا، وہ چھپ چھپا کر رہ رہے تھے، سرنگوں سے اپنی کارروائیوں کو انجام دے رہے تھے۔ مٹھی بھر ایسے مجاہدین کے سامنے اسرائیل کی سینا کو، امریکی سینا کو پسپا ہونا پڑا ہے، ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور الٹے منہ اس سینا کو واپس آنا پڑا ہے۔ یہ اسرائیل کی ہار ہے، اور اس سے بری اسرائیل کی کوئی اور ہار نہیں ہو سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیے، اور یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کا جو یہ ریزولوشن پاس ہوا ہے، اس کو آپ کس کے فیور میں سمجھتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے۔ پھر ملاقات ہوگی۔